السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ود ڈاکٹر نعمان احمد۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پلانٹ کنگڈم کی ایک میڈیسین کی جو کہ انتہائی کارآمد دوائی ہے اور بہت سی بیماریوں میں اس کا علاج ہوتا ہے، خاص طور پر وہ بیماریاں جس میں کٹ لگ جاتے ہیں، جسم پر ریشز بن جاتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی زخم ہو جاتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ماسکیٹو وغیرہ، بچھو، سانپ کاٹ لے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی دوائی ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں ایگیو امریکانا کی، تو یہ وہ میڈیسن ہے جس کے بارے میں آپ کو میں آج بتاؤں گا۔ ایگیو امریکانا، اس کو امریکن الو بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک سکولنٹ پلانٹ ہے، گودے دار پلانٹ ہے، جیسے کہ ایلو ویرا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کاشت ہے وہ زیادہ تر میکسیکو میں اور یونائٹڈ اسٹیٹ ٹیکسس میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے انڈیا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، تھائی لینڈ میں بھی اور یو کے میں بھی اسے کاشت کیا جاتا ہے، چائنا میں بھی اسے کاشت کیا جاتا ہے، ساؤتھ امریکہ میں بھی اور افریقہ میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پودے کے فیچرز، کس فیملی سے بیلونگ کرتا ہے۔ اصل میں یہ ایک اینجیوسپرم پلانٹ ہے اور فلاورنگ پلانٹ ہے۔ اس کی جو موسٹلی اس کی جو کاشت ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ یہ بہت سے دوسرے علاقوں میں بھی کاشت ہوتا ہے۔ اس کی فیملی ایسپیراگیسیا ہے اور اس کا جو آرڈر ہے وہ ایسپیراگلیز ہے۔ اس پودے کی جو میکسیمم ہائٹ ہوتی ہے وہ اپروکسیمیٹلی 25 to 30 فیٹس تک ہوتی ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ 10 سے 30 ایئرس تک ہوتی ہے، یعنی یہ پودا 10 سے 30 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اس کی جو میکسیمم ہائٹ یعنی بلندی ہوتی ہے اس پودے کی وہ 25 فیٹ سے لے کر 30 فیٹ تک ہوتی ہے۔ یہ جو ایریا گھیرتا ہے، یعنی اس کا جو جس ایریا میں یہ لگا ہوتا ہے اس ایریا کا جو گھیراؤ ہوتا ہے وہ عموماً 6 سے 10 فیٹ ہوتا ہے اور اس کے پتے عموماً 3 سے 5 فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ یہ مونوکوٹیلیڈینس پلانٹ ہے، یعنی اس کا جو بیج ہوتا ہے اس میں ایک ہی کاٹیلیڈن ہوتا ہے۔ یہ تھی اس کے متعلق معلومات۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پلانٹ کس کس بیماریوں میں اور کن کن چیزوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور میں آپ کو اس کی پوٹینسی بتاؤں گا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں میں کارآمد ہے۔ سب سے پہلی ڈیزیز جس کے لیے یہ کارآمد ہے وہ ہے انفلیمیشن، یعنی ایز اے اینٹی انفلیمیٹری ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایز اے اینٹی سیپٹک ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کسی کو فنگل اٹیک ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا کوئی اور بیکٹیریل اٹیک ہو جاتا ہے، وائرل اٹیک ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر باڈی پہ کٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں اس کے لیے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں اس کے لیے اسے ایکسٹرنلی اور انٹرنلی بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، جسم کے اوپر گہرے ارغوانی رنگ کے پھوڑے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آتی ہیں، اس کے علاج کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے زخموں کے لیے۔ نمبر 8، سوزاک کے لیے۔ نمبر 9، پیشاب
جو قطرہ قطرہ کر کے آئے۔ نمبر 10 ہائیڈروفوبیا کے لیے، یعنی ہلکاؤ ہو جائے، کتا کاٹ لے باولا تو اس کے علاج کے لیے۔ اس کے علاوہ مرسوڑوں سے خون آتا ہو، اس کے علاج کے لیے بھی ہم اسے ایکسٹرنلی اور انٹرنلی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر ایفیکٹ سکن پہ دیکھا گیا ہے۔ گردوں میں اگر ورم ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر معدے میں السر ہو جاتا ہے، اگر ہمارے جگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جگر کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس کے علاج کے لیے بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر باڈی میں اندر ہی کوئی چوٹ لگی ہے، اندرونی چوٹ کی وجہ سے، جیسے رحم کی چوٹ وغیرہ یا سر کے اندر کوئی چوٹ لگی ہے تو اس وجہ سے اندر بلیڈنگ ہو چکی ہے اور خون سٹاپ نہیں ہو رہا، رک نہیں رہا، تو اس کے علاج کے لیے بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے، ہومیوپیتھی میں ہم اس کا اکثر استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں اس کو کس پوٹنسی میں دیا جاتا ہے۔ ایگیو امریکانہ ہمیشہ کیو میں دیا جاتا ہے، یعنی مدر ٹنکچر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تو معدے کا السر ہے یا معدے کے اندر غذا ہضم نہیں ہوتی، قبضیت ہے یا معدے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیزیز ہے تو ہم اس کو کیو میں یوز کرتے ہیں۔ 20 بوند 1/4 کپ ہلکا سا گرم کر کے اس میں استعمال کریں، دن میں 3 سے 4 دفعہ۔ کم از کم اس دوائی کا استعمال 1 سے 1.5 ماہ کریں، معدے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں سکن پرابلم کے لیے، ایکسٹرنلی لیکوڈ پیرافن لے کر اس لیکوڈ پیرافن کے اندر اس میڈیسن کو مکس کر لیں۔ لیکوڈ پیرافن کو پہلے گرم کریں، گرم کرنے کے بعد مدر ٹنکچر ایگیو امریکانہ ایڈ کریں اس کے اندر۔ اگر آپ لیکوڈ پیرافن 120 ml لے رہے ہیں تو اس میں اتنی ہی مقدار میں آپ نے ایگیو امریکانہ کو ایڈ کرنا ہے۔ ایگیو امریکانہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت ہی اچھے رزلٹس ملیں گے۔ ایکسٹرنلی اس کو آپ نے یوز کرنا ہے، جہاں پر کٹس ہیں، اسکریپس ہیں، اینٹی سیپٹک کے طور پر استعمال کریں۔ سردیوں میں اکثر جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابھار بن جاتے ہیں، سردیوں میں عموماً جلد کھٹی پٹی نظر آتی ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے اگر آپ اسے لیکوڈ پیرافن میں یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اسے یوز کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے سوزاک کے لیے تو اس کے لیے آپ کو 20 بوند 1/4 کپ پانی میں دن میں 4 سے 5 دفعہ استعمال کرنی پڑے گی، اور متواتر 3 سے 4 ماہ اس کا استعمال کریں، سوزاک جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پرانے زخموں کے لیے اور منہ کی جھلی کی سوزش کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، یا گلے کے اندر برونکائٹس کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، استھما کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا پھیپھڑوں کے انفیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو دن میں 4 سے 5 دفعہ آپ 20 بوند 1/4 کپ پانی مدر ٹنکچر میں ڈال کر استعمال کریں۔ کم از کم 15 سے 20 دن استعمال کریں، اگر فائدہ لگے تو میڈیسن کنٹینیو کریں۔ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر آپ اسے ہائیڈروفوبیا کے لیے یا سکروی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ نے مدر ٹنکچر میں یوز کرنا ہے۔ 20 بوند 1/4 کپ پانی، تھوڑا سا اس پانی کو آپ اگر گرم کر لیں تو زیادہ ایفیکٹ ہوگا، اگر آپ نہیں بھی کرتے تو بھی چل جائے گا، لیکن اگر گرم کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو 1/4 کپ پانی میں سکروی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مسوڑوں سے خون آتا ہے یا گلے کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا تو اس کے لیے بھی آپ اس کو ایسے ہی یوز کریں۔ کم سے کم اگر ایکیوٹ کنڈیشنز ہے تو 7 ڈیز یوز کریں۔ اگر کرونک آپ کو لمبے عرصے سے گلے کا پرابلم چل رہا ہے، منہ کے مسائل چل رہے ہیں، مسوڑوں میں درد ہے، مسوڑوں سے خون بہتا ہے، تو کم از کم آپ اس کا استعمال 25 سے 30 دن کریں، انشاءاللہ آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر قبضیت ہے اور جلد پر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، اس کے لیے آپ اسے ایکسٹرنلی لیکوڈ پیرافن کے اندر ڈال کے یوز کریں، اور انٹرنلی آپ اسے یوز کریں 20 بوند 1/4 کپ پانی میں، میکسیمم 3 ماہ تک استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا خارش کا مسئلہ، پھوڑے پھنسیوں کا مسئلہ
اور اس کے ساتھ قبضیت کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اللہ حافظ۔